تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سردیوں کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں اور ان راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا، اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سردیوں میں نماز تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں نماز تہجد پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ یہ فائدے ایسے ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ رسول اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم کرتا ہے جو آدمی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جہاں سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کا سب اندر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو نرم انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اگر کسی انسان کو میسر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا یہ طلبگار رہتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ناظرین، نماز تہجد اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو بھی دعا مانگا جائے، دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو، وہ ضرور ملے گا۔ حدیث مبارکہ اور قرآنی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور یہ تمام نفلی عبادت میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا درجہ سب سے افضل ہے۔ ناظرین، نماز تہجد کے حوالے سے آپ نے کچھ فضیلتیں سنی، اس کے حوالے سے آپ کچھ فائدے بھی سنتے چلے جائیں۔ نماز تہجد کے وہ فائدے ہیں جو جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے سے وہ تمام میڈیکلی فوائد موجود ہوتے ہیں جو باقی فرض نمازوں سے ہوتے ہیں۔ مثلاً جوڑوں کی سوزش، جسم کے پٹھوں میں جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سجدے کی وجہ سے چہرے کی مساموں میں خون کی مزید گردش، اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ خون پہنچتا ہے جو دماغ کو نشو و نما کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نبی اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم میں سے قبل پہلے قومیں تھیں جو لوگ تھے، ان کی عادت تھی، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے جسم کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، نماز تہجد پڑھنے کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور 2 سے زیادہ یعنی 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر رات کو اٹھ کر ہمت نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد بھی چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ دیگر نفلی نمازوں کی طرح نماز تہجد بھی گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ نفلی نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ نماز تہجد بھی 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیت پڑھی جاتی ہے۔ دل میں حفظ و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں، کمزوری اور تھکاوٹ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورت پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز میں معمول سے زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز تہجد کی رکعتوں کی تعداد کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت منقول ہے۔ ویسے احادیث مبارکہ میں 12 رکعت تک کا ذکر ملتا ہے۔ وتر نماز نماز تہجد کا حصہ ہے، اس لیے جتنی بھی پڑھنا چاہیں 3 رکعت وتر شامل کر لیں۔ مثلاً اگر 11 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنی ہے تو پہلے 2 کر کے 8 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیں، پھر 3 رکعت وتر شامل کر لیں۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ نماز تہجد پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔
اس کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ دعائیں بھی سنتے چلا جائیں جس کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم اور عنایت بھی ہوگی۔ ناظرین، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے گا۔ اگر آپ کو فوری ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ کا فوری مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل صرف آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے، لیکن اس عمل کے ان گنت فائدے ملیں گے آپ کو۔ وہ 4 دعا یہ ہے: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ آپ نے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ نے ان الفاظوں کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے ان الفاظوں کو یعنی اس درود پاک کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے: اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامت۔ آپ نے یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان چاروں دعاؤں کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ یہ 4 دعائیں دعا قبول کروانے کے لیے بہت ہی زیادہ افضل دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعا کی برکت سے ناممکن سے ممکن دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ سب کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔